الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الورا محمد المصطفیٰ وعلی آلہ بدر الدجا وصحبہ نجوم الہدیٰ اما بعد۔ واجب الاحترام شرکائے محفل، سب سے پہلے تو میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں کہ کچھ دیر سے پہنچا۔ ایک پروگرام اور تھا، الفرقان اکیڈمی ہے، وہاں قرآن مجید حفظ کیا تھا بچوں نے، انہوں نے پروگرام رکھا ہوا تھا، وہ دیر سے پہنچے۔ قصور تو ان کا ہے، مگر بہرحال یہ غلطی ہے کہ وقت پر پہنچنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف فرمائے، اور آپ کو جو تکلیف پہنچی اس پر میں معذرت خواہ ہوں۔ باقی میں آپ کے سامنے آج جو کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں وہ دین کی ایک بہت بنیادی بات ہے، ذرا توجہ فرمائیں۔ قرآن مجید نے سورہ آل عمران میں اور سورہ احزاب میں منافقین کی ایک بری خسرت کا ذکر فرمایا، یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، کہ احد میں جب شکست ہو گئی مسلمانوں کی اپنی غلطی کی وجہ سے، تو لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں غلط گمان شروع کیے کہ اللہ اگر ہے تو اب وہاں کیوں نہیں ہماری مدد کی، اور فرشتے جو بدر میں آئے تھے وہ کہاں چلے گئے۔ تو طرح طرح کے خیالات ظالموں نے اپنے ذہنوں میں پیدا کیے، لوگوں میں بھی پھیلانے شروع کیے۔ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ ظن سو جو ہے، اس سے کوئی شخص خالی نہیں، یہ ایک ایسی بیماری ہے۔ میں اور آپ اگر اپنا جائزہ لینا تو اندر یہی معلوم کریں گے کہ ہم سب خدا سے ناراض ہیں، گلہ ہی رکھتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے یہ کیوں بنایا، ایسا کیوں نہیں بنایا۔ اس بیماری سے شاید ہی کو بچا ہوا، جو زبان سے کہتا ہے نا میں اللہ کی رضا پر راضی ہوں، وہ زبان کی حد تک ہے، ورنہ جیسے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان تنجو منہا تنجو من ذی عظیمت، اگر اس بیماری سے تو بچ گیا تو یقین جان تو نے ایک بڑی آفت سے نجات پائی۔ بہت مشکل نجات پاتے ہیں، اللہ کے ولی بھی شاید آخر میں جا کر اس مقام پر پہنچتے ہوں کہ اللہ کے فیصلے پر راضی ہوں، ورنہ جب کچھ حالات ایسے پیش آتے ہیں جو بظاہر ناگوار نہیں محسوس ہوتے کہ یہ کیوں ہو گیا کہ لاکھوں انسان جو سے یک دم وہ زلزلہ سے مارے گئے، کہیں سیلاب آتے ہیں اور بے شمار لوگ مارے جاتے ہیں، جن میں بچے اور بے گناہ بھی ہوتے ہیں، جانور تک ہوتے ہیں۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں، ان سے بچنا بہت مشکل ہے۔ قرآن مجید نے اس کی نشاندہی کی کہ ایسے حالات میں اپنے ایمان کی حفاظت بہت دشوار مر رہا ہے۔ ذہن میں ایسی باتیں آتی ہیں کہ یا تو اللہ تعالیٰ معاذ اللہ ہے ہی نہیں، یہ سب اتفاقات ہیں، یہ پلیٹیں اس طرح ٹکرا گئیں، یہ ہو گیا، کوئی خدا نہیں، اور اگر خدا ہے تو وہ کوئی بلائنڈ پاور ہے، اندھی طاقت ہے جس کو نہیں نظر آتا کہ کتنے بچے یتیم ہو رہے ہیں، کتنی عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں، کتنی بہنیں بیچاری بے سہارا رہ، کیا کر رہا وہ؟ یا وہ رحیم نہیں ہے، نادان ہے، ظالم ہے۔ ایسی بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ قرآن مجید نے کہا کہ ظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، کہ جب رسول اللہ زخمی ہو گئے، 70 صحابہ شہید ہو گئے، تو وعدہ تھا کہ 3000 فرشتہ مدد کے لیے آ رہا، اور اللہ نے وعدہ پورا تو کیا، فتح ہو رہی تھی، مگر لوگوں نے غلطی کی، درہ چھوڑ دیا، مگر الزام اللہ پر لگانے لگے کہ اللہ ٹھیک نہیں کر رہا۔ تو یہ انسان کی کوتا نظری کہ کائنات کے اسرار اور رموز کو نہیں سمجھتا کہ کیوں ہو رہا، تو اس سے ذہن میں یہ غلط سوال پیدا ہوتے ہیں، اور جو ملحد اور بے دین لوگ ہوتے ہیں ڈیریے، وہ اس موقع سے بڑا فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ ٹی وی پر آ جاتے ہیں، دانشور بن جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار کوئی نہیں، یہ سارے اتفاقات ہیں، انسان کے اعمال اور اخلاق سے ان مصائب کا کوئی تعلق نہیں، کوئی بات نہیں کہ لوگ گناہ گار ہوتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے، نہیں، بس یوں ہی ہوتا، یوں ہی۔ حالانکہ یہ بات جاننے کی ہے کہ اس کائنات کے بارے میں یہ نقطہ نظر کہ یہاں کوئی بات اتفاقیہ ہوتی ہے۔ آپ سب اہل دانش آپ کی خدمت میں، اسی لیے یہ موضوع میں عرض کر رہا ہوں، اس سے بڑا کفر کوئی نہیں ہے، اس کائنات میں کوئی اتفاق نہیں ہوتا۔ یہ اس سے تو یہ بہتر ہے کہ مانا جائے کوئی خدا ہی نہیں۔ اگر خدا ہے اور اس نے دنیا بنائی ہے تو وہ پیدا کرنے کے بعد اس کے نظم سے، اس کی تدبیر سے، اس کی مینجمنٹ سے مستعفی نہیں ہو گیا۔ کائنات اب بھی اس کے ہاتھ میں ہے، یدبر الامر من السماء الی الارض، آسمان سے لے کر زمین تک ذرے ذرے کی وہ براہ راست نگرانی کر رہا ہے، ان ٹچ ہے، وہ ایک ذرہ حرکت نہیں کر رہا جب تک وہ سینکشن نہیں دیتا۔ اس لیے اس کائنات کے بارے میں یہ نقطہ نظر، اور اس کو سائنسی کہنا نقطہ نظر کہ یہ بس یہ چیزیں ایسے ہو جاتی ہیں۔ حالانکہ جیسے مولانا شرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا، بڑی پیاری بات، کہ یہ سائنسدان جو ہم ان کی بات کی تردید نہیں کرتے کہ یہ چیزیں ایسے ہوتی ہیں تو پھر ذرہ آ جاتا، بات تو یہ کہ یہ علت کی بات کرتے ہیں کہ یہ چیز ہوتی تو یہ ہو جاتا، مگر حکمت کی بات نہیں کرتے کہ وہ کیوں ہوتا ہے، کرنے والا پلیٹوں کو کیوں ٹکراتا ہے، طوفان کیوں آتے ہیں،
ہوتا تو یہی ہے کہ بارشیں ہوئی اور زیادہ طوفان، مگر یہ خود بخود ہوتے ہیں۔ اگر خود بخود ہوتے ہیں تم لوگ دہریے اللہ کے منکر، اور اگر اللہ کرتا تو اس کی کوئی ریزن ہے، بغیر حکمت کے وہ نہیں کرتا۔ پھر الحکیم لا یخلون الحکمہ، دانا آدمی کوئی کام فضول نہیں کرتا۔ تو اللہ کے بارے میں یہ بدگمانی اور یہ غلط خیالات قرآن نے ان کی نشاندہی کی۔ تو ابن قیم فرماتے ہیں اگر اس سے چھٹکارا پا گیا، اور آپ دیکھیں گے یہ بڑے لیول پر نہیں چھوٹے پر بھی ہے، کہ کوئی عورت پیدا ہوئی ہے اس کو گلا ہے کہ میں مرد کیوں نہیں بنی، مرد رو رہے ہیں کہ ہم یہ کیوں نہیں بنے، یعنی جو کچھ اللہ نے بنایا اس پر کوئی مطمئن ان تن جو من ذی عظیمت۔ ابن قیم فرماتے ہیں اگر اس بیماری سے تو نجات پا گیا اللہ کے گلے اور شکوے سے، تو نے بڑی مصیبت سے اور بڑی آفت سے نجات پائی۔ وَإِلَّا فَإِنِّي لَا خَالُقَ ناجیہ، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے چھٹکارا نہیں پائے گا۔ بڑے بڑے اس میں پھنسے ہوئے ہیں، گلا ہی ہے کہ مجھے ایک کار ملی ہے، 2 کیوں نہیں ملی، ایک مجھے کارخانہ نصیب ہوا، 10 کیوں نہیں ہوئے، شکایت ہی شکایت۔ اسی لیے دین کہتا ہے کہ رب کے بارے میں برا گمان نہ پیدا کرو۔ جس اللہ کو تم مانتے ہو اس کے بارے میں اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے اعلیٰ جو ذکر ہے نا وہ ہے جو اللہ نے اپنے فرشتوں کے لیے تجویز کیا، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، تسبیح اور حمد، سبحان اللہ و بحمدہ۔ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام فضا ابی و امی فرماتے ہیں 100 مرتبہ صبح اور شام جو پڑھے گا جھاگ جتنے گناہ بھی ہوں گے بخشے جائیں گے۔ یہ بنیادی نظریہ درست ہو جاتا ہے نا، سبحان اللہ، اللہ کوئی کام غلط نہیں کرتا، وہ بے عیب ہے، کیوں غلط کرے گا؟ وہ جاہل ہے، نادان نہیں ہے، حکیم نہیں ہے، وہ بیوقوف ہے، اور رحیم نہیں ہے، ظالم ہے۔ جو بھی کہو گے تم اللہ پر ایک دھبا لگاؤ گے، حالانکہ وہ ان سے پاک ہے، تم سے زیادہ جانتا کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا، اور رحیم بھی ہے۔ جو تمہیں ترس آتا نا کسی یتیم بچے پر، یہ رحم اسی نے تمہارے جنم میں پیدا کیا نا، اس لیے وہ نہیں جانتا کہ لوگوں پر کیا گزرتی، اس کے بارے میں تم یہ سمجھتے ہو کہ خواہ خواہ دنیا کو تباہ کر رہا۔ اگر اللہ کو تم سبحان اللہ و بحمدہ مانتے ہو کہ اس میں دیکھیں آپ لوگ پڑھے لکھیں، ایک نیگیٹو پہلو ہے، سلبی، کہ کوئی عیب نہیں ہے اس میں۔ جتنے عیب ذہن میں آتے ہیں نا کہ بیوقوف ہو، ظالم ہو، نادان ہو، کھلنڈرا ہو، سب ختم کر دو سبحان اللہ سے، کہ سب سے پاک۔ اور وب حمدہ پازیٹو ہے کہ ہے پھر کیا، ساری خوبیاں اس میں جمع، عیب کوئی نہیں ہے، خوبیاں ساری ہیں۔ جب ایسا مانا تو پھر شکایت کیوں پیدا ہوگی؟ اسی لیے فرماتے ابن قیم، لمبی ہے نظم، فرماتے فلا تظنن بربک ظن سوء، اپنے رب کے بارے میں تلاشی لیتا رہے اپنے ذہن کی، کبھی تیرے دل میں برا گمان پیدا نہ، شکایت نہیں آنی چاہیے۔ فإن اللہ اولیٰ بالجمیل، اللہ تو اس لائق ہے کہ آدمی ہمیشہ اس کے بارے میں نیک سوچے کہ اس نے جو کیا بالکل یہی ہونا چاہیے تھا۔ اور اسی لیے ایک دعا جو امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے، بڑی پیاری دعا کہ اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں، آخر اس کا میں پڑھوں گا صرف، حتی لا احب تاخیر ما جلتا ولا تعجیل ما اخر، اتنا ہو جاؤں تیرے ساتھ کہ جو تو نے لیٹ کیا ہے میں اس کو جلدی نہ چاہوں کہ یہ جلدی ہونا چاہیے تھا، مانوں کہ لیٹ ہی ہونا ٹھیک ہے، اور جو تو جلدی کرے اس کا میں مؤخر ہونا نہ پسند کروں۔ میں تجھے حاکم مانوں، تجھے ڈکٹیشن کیوں دوں، میں تجھ سے زیادہ عقل مانوں کہ تجھ کو بتاؤں تجھے کیا کرنا چاہیے۔ سر نیاز بباید نہاد و گردن تو کہ آنچ حاکم عادل کند ہم عدل است، یہ ہے دین جو ہر مصیبت ہر زلزلہ کے وقت آدمی کہتا ہے کہ جس نے فیصلہ کیا اس کے فیصلے پر راضی رہے، تو نہیں جانتا کہ اس میں کیا بہتریاں۔ سر نیاز بباید نہاد و گردن تو، عاجزی کے ساتھ گردن رکھ دے سامنے اس کے، اور مان کہ آنچ حاکم عادل کند ہم عادل، کہ جو عادل حاکم کر رہا وہی عدل ہے۔ اور اس نقطہ کو سمجھانے کے لیے آپ جانتے ہیں قرآن مجید ماشاءاللہ پڑھتے ہیں کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو سفر کرایا کہ تو نبی ہوتے ہوئے نہیں سمجھ سکتا کہ اس کائنات میں کیا ہو رہا، تم سطح کو دیکھتے ہو اور ظاہر بین ہونے کی وجہ سے اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہو کہ یہ کیوں ہو رہا، یہ کیوں ہو رہا۔ اگر پردہ اٹھا دیا جائے، دکھایا جائے کہ یہ امواج کا تلاطم ہے نا، لہریں جو ٹکرا رہی ہیں، اس کے نیچے موتی پرورش پا رہے ہیں، یہ بظاہر نظر آتا ہے کہ جھاگ ہے، اس کے نیچے بہت قیمتی مقاصد ہیں جو اللہ کو معلوم ہوتے، تمہیں نہیں معلوم ہوتے۔ اور موسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر کو آپ دیکھ لیں نا کہ خضر علیہ السلام نے لڑکے کو قتل کر دیا، بیڑی میں سوراخ کر دیا، حالانکہ بیڑی والوں نے مفت سوار کیا تھا، انہوں نے احسان کیا کہ کوئی کرایہ نہیں لیا، ان کا تختہ توڑ دیا، اور ایک لڑکے کو قتل کر دیا، اور گاؤں والوں سے جا کر کھانا مانگا، ان کمبختوں نے مہمانی نہیں کی، انسانیت سے خالی کہ کھانا بھی نہیں دیا، تو دیوار گر رہی تھی، خضر علیہ السلام دیوار بنانے لگے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یار تو عجیب آدمی، انہوں نے کھانا نہیں دیا تو ان کی دیوار مفت میں بناتا، مزدوری لے لیتا۔ تو اس نے کہا میں نے ان میں سے کچھ نہیں کیا، اب میں تجھے بتا دوں کہ یہ کام کیوں ہوئے۔
اللہ کے حکم سے جب راز کھولا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا سبحان اللہ، اللہ پاک ہے جو کرتا ٹھیک ہے۔ اور اسی لیے اللہ نے ملائکہ کا تذکرہ کیا کہ مومن کے لیے جو اللہ کو مانتا ہے، جو دیریا نہیں ہے، جو کمیونسٹ نہیں ہے، وہ طریقہ ہونا چاہیے جو فرشتوں کا ہے کہ اگر انہیں سمجھ نہیں آئی تو انہوں نے اعتراض نہیں کیا، سبحانک اے اللہ ہم یہ تو پہلے ہی مانتے ہیں کہ تو کوئی کام غلط نہیں کرتا، تو بے عیب ہے، لا علم لنا الا ما علمتنا۔ ہمارے ذہنوں میں جو سوال پیدا ہوا کہ انسان کو کیا بنانے لگا، یہ اعتراض نہیں ہے۔ اعتراض ہم کیسے کر سکتے ہیں جب مانتے ہیں کہ تو سب کام ٹھیک کرتا، صرف ہمیں نہیں پتا سوائے اس کے جو تو خود بتائے، اس لیے سمجھنا چاہتے ہیں۔ اعتراض نہیں کیا یہ لوگ، اعتراض کے معنی میں اس کو بیان، فرشتوں کی کیا مجال اللہ کے سامنے اعتراض کرے، استفہام تھا، پوچھنا چاہا کہ ایسی مخلوق کے پیدا کرنے سے کیا مقصد ہے کہ وہ خود مختار ہوگی تو چاہیں گے گناہ کر سکیں گے، چاہیں اس طرح تو کائنات میں تباہی آ جائے گی، فساد ہو جائے گا۔ فساد ہوا بھی نا، جو انہوں نے کہا کہ خون ریزیاں کرے گا فساد تو ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے بالکل نہیں جٹلایا کہ تم غلط کہتے ہو، یہ تو اللہ کو پتا تھا کہ جو خلیفہ ہے جس کو پاورز ڈیلیگیٹ کی جا رہی ہیں یہ تو ہو گئے کہ وہ کچھ نیک کام کریں گے، کچھ برائیاں کریں گے، فعل مختار جو ہوگا، خطرہ تو تھا، مگر وہاں یہ کائن نہیں عالم مالا تعلم، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ تو انہوں نے بھی یہی کہا انا کانت العلیم الحکیم، ہم وہی جانتے جو تو بتائے، ورنہ ہم مانتے ہیں کہ تو ہر شے کو جانتا، اور صرف جانتا نہیں حکیم، کرتا بھی وہی ہے جو حکمت کے مطابق اور وزڈم کے مطابق، تو کوئی کام غلط نہیں کرتا۔ یہ ایمان ہے جو اس موقع پر ہونا چاہیے۔ میں نے پچھلے دنوں میں ایک شخص کا مضمون پڑھا، وہ گیا تھا کوئی ڈیپوٹیشن، ایران میں بھی زلزلات، بڑی تباہی ہوئی، تو اس نے لکھا ایک بات جو میں نے دیکھی وہاں بڑی خوشی ہوئی کہ ہر جگہ بورڈ لگے ہوئے تھے ماں برضائے خدا راضی ہنستے ہیں، کہ جو خدا نے کیا ہم اس پر خوش ہیں۔ یہ ایمان ہے جو مومن کو سہارا دیتا، بے دین اس سے محروم ہے، ان کو خزانے مل جائیں، وہ جہان کے مالک بن جائیں، اس اطمینان قلب سے محروم ہے۔ وہ کائنات کے مالک کو درست کار نہیں مانتے کہ وہ ٹھیک کرنے والا ہے، اس لیے وہ بیچارے ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، ہر وقت روتے رہتے ہیں۔ جو اللہ کو مانتا اور یہ سمجھتا کہ جو کر رہا ہے وہ ہم سے زیادہ بہتر، اس کے سامنے ازل سے ابد تک ہے، عرش سے لے کر تا تسرا تک ہے۔ ہم اپنے ہاں دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی ڈاکٹر ایسا آپریشن کر رہا ہے کہ ہم نادان لوگ جو نہیں جانتے طب کو کہیں گے ڈاکٹر صاحب کیا کر رہا ہے، مریض کو تکلیف پہنچا رہا ہے، حالانکہ ڈاکٹر تکلیف نہیں پہنچا رہا، آپ سب اہل علم جانتے ہیں اس مریض کا بھلا کر رہا ہوتا۔ لوگ پیسے خرچ کر کے سفارشوں سے آپریشن کراتے ہیں، مگر عام آدمی سے یہ کیوں چیر پھاڑ کر رہا ہے۔ تو جیسے ہم ایک اپنے جیسے انسان کے عمل کو نہیں سمجھ سکتے، حالانکہ وہ ہم جیسا ہی ہے، ہم بھی جیسا کر لیں سمجھ، تو خدائی جہان کو چلانا جس کے لیے جتنا علم اور عقل درکار ہے وہ مخلوق کے پاس ہو ہی نہیں سکتا، یہ محدود ہیں، وہ غیر محدود۔ تو اللہ نے قرآن پاک میں یہ نشاندہی کی کہ جب مخلوق کے ذہن میں اللہ کے بارے میں ظن سو پیدا ہوگا، جو منافقوں کے پیدا ہوا، جنگ خندق میں بھی ہوا کہ لوگوں نے کہا اے رسول جو وعدے کرتا تھا ما وعدنا اللہ و رسول اللہ غرورا، سب دھوکے تھے، کہاں گئے وہ وعدے کہ ایران فتح ہوگا۔ اب تو یہ حالت ہے کہ خندق کھودے ہوئے پاخانہ پیشاب کے لیے باہر نہیں نکل سکتے، جان گلے میں آئی، بلاغت القلوب الحناجر، برے گمان کرنے لگے کہ اللہ رسول جھوٹے تھے۔ جو سچے مومن سے انہوں نے کہا بے ایمانو تم بکواس کرتے ہو، جو اللہ اور اس کے رسول نے کہا یہ ہو کر رہے گا، ہوا۔ پھر لوگوں نے دیکھا نا کہ جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے سفر ہجرت میں حضرت سراقہ بن مالک سے کہا تھا، جو پیچھا کر رہا تھا کہ سراقہ باز آ جا، کیوں میرا پیچھا کر رہا، میں تیرے بازو میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں، شاہ ایران کے کنگن تیرے پہنائے جائیں گے، اسلام یہاں تک غالب آ جائے۔ اس نے کہا توبہ توبہ کسرا حرم میں آپ نے، ہاں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ کے زمانے میں وہ کنگن آئے مال غنیمت میں، تو حضرت عمر رضی اللہ اس بات سے واقف تھے، انہوں نے بلایا سراقہ کو، مسلمان ہو چکے تھے، کنگن پہنائے، وہ کہنے لگے حرام ہے مردوں کے لیے سونا، فرمایا اس لیے نہیں پہنایا کہ تو نے پہنتے ہی رہنا ہے، صرف رسول اللہ کی بات کو سچا کرنا، ہاں جو اللہ نے کہا تھا اور اس کے رسول نے بتایا ہوا سچا ہی نہیں۔ تو یہ بہت بڑی خطرے کی بات، یقین جانے وہ جو علاقے تباہ ہو گئے نا، اور امریکہ میں تو کوئی اتنی مصیبت نہیں، اللہ اپنی کائنات کا خود مالک ہے، وہ جانتا کہ ان مسائل میں کیا راز ہے، کیا حکمت ہے، کتنی بہتریاں، وہ مسئلہ ہم نہیں جانتے۔ باغبان درخت میں کانٹ چاٹ کرتا، پودوں کو کاٹتا، کچھ پودے اکھاڑتا، عام لوگ کہیں گے یہ بیوقوف آدمی پودے، بھائی وہ جانتا کہ باغ کی مسلط کس چیز میں۔ تو اللہ تعالیٰ جو کچھ کرتا ہے آپ یہ یقین جانیں کہ اگر اس کے علاوہ کوئی اور راستہ ہوتا، یہ اپنے ذہن میں بٹھائیں، اگر کوئی صورت اور ممکن ہوتی تو حکیم اور قادر خدا کبھی اس کو چھوڑ کر یہ صورت اختیار نہ کرتا، یہ ناگزیر تھی، اس کے سوا چارہ ہی نہیں تھا اس کی کائنات میں، اس لیے ایسا کرنا تھا۔ اس میں کیا راز ہے یہ موسیٰ علیہ السلام نہیں جانتے، ہم کیا سمجھیں۔ اور میں نے پڑھا اللہ کے ایک ولی نے بہت پیاری بات کہی
کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا یہ باتیں سمجھنے کے لیے ہوتی ہیں. حضور بھی فرماتے تھے بنی اسرائیل کی باتیں بیان کرو, کوئی حرج نہیں, قرآن سنت کے خلاف نہیں ہونی. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ یہ چھپکلی کیوں پیدا کی؟ باقی جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں یہی ہے نا کہ یہ مینڈک کیوں ہے, یہ چھپکلی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ چھپکلی کیوں پیدا کی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ چپ رہے, یہ ہر روز 50 مرتبہ مجھ سے پوچھ دیا کہ تو نے موسیٰ کو کیوں پیدا کیا. تم سب اسی چکر میں ہو کہ اس کو کیوں پیدا کیا, اس کو یہ میں جانتا, چھوڑو, میرے علم پر بھروسہ کرو, میری حکمت اور دانائی پر اعتماد کرو کہ میں کوئی کام غلط نہیں کرتا, مجھے اپنا کام کرنے دو, تمہارا کام یہ ہے کہ تم سر جھکاؤ. اسی لیے حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن نماز پڑھائی, نماز مختصر پڑھائی. اب اس زمانہ میں ذوق تھا لوگوں کا یہ کہ نماز لمبی پڑھی جائے. وہ جب نماز میں کھڑے ہوتے تھے تو واقعی جیسے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّمَا يُنَاجِي رَبَّهُ, کہ جب کوئی نماز میں کھڑا ہوتا تو اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کس منزل پر پہنچ گیا. اب اس کی شان کتنی اونچی ہے کہ وہ اللہ سے راز نیاز کی باتیں کر رہا, وہ کر رہا, اللہ سن رہا, کوئی بندہ بھی نہیں سن رہا, اللہ سے سرگوشی کر رہا, اتنا بڑا درجہ. اس لیے لوگ چاہتے تھے لمبی نماز, قرآن زیادہ پڑھا جائے, رکوع سجدے نہیں. انہوں نے کوئی غلط نہیں پڑھائی مگر مختصر. تو بعد میں لوگوں نے کہا مارا آپ نے نماز نہیں کوئی لمبی پڑھائی. انہوں نے کہا یار میں نے نماز نہیں لمبی پڑھائی, مگر اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو دعا کی تھی نا تشہد میں, وہ دعا میں نے کی ہے. انہوں نے کہا دعا سنا دیں, وہ دعا سکھا دی. اور جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے بالکل ٹھیک ہے, اللہ رب العالمین نے اپنے آخری پیغمبر جس کے بعد یہ سلسلہ ہی روک دیا کہ اب کسی کلام کی ضرورت نہیں, جو کہ میں نے انسانوں سے کہنا تھا کہہ دیا. نوئے انسان را پیغام ہے آخری, یہ آخری پیغام ہے, کوئی ضرورت نہیں. جس کو ہدایت درکار ہوگی اس کو پڑھے, کسی شے کی کمی. تو اللہ کے رسول کے فٹ پرنٹس, آپ کی سنت, آپ کے نشانات قدم اگر مٹ جاتے تو کائنات میں اس زلزلے سے بڑا زلزلہ آتا. یہ زلزلہ ظاہری نقصان, اللہ کے رسول کے نشانات مٹ جاتے پوری دنیا جہنمی ہو جاتی, کہاں سے راستہ ملتا. اللہ نے قرآن کی حفاظت کی, رسول اللہ کی سنت کی حفاظت. اس لیے آپ کی دعائیں, آپ کو اٹھنا بیٹھنا, یہ بد نصیب لوگ ہیں جو بغیر علم کے کہتے ہیں کہ سنت کوئی چیز نہیں اور حدیث کوئی چیز نہیں. جاہلوں نے باتیں بنائے, یہ 250 سال بعد حدیث کی کتابیں نہیں. اتنے جاہل ہیں جنہیں یہ بھی نہیں پتا کہ موطا امام مالک جو ہے, امام مالک 80 ہجری میں پیدا ہوئے, پہلی صدی کی. امام احمد کی کتاب میں شافعی, تم نالائق ہو لوگ جو کہتے ہیں 250 سال بعد حدیثیں لکھی اور کہتے ہیں یہ افسانے. صرف جاہل ہیں, پڑھتے نہیں, علم سے کورے ہیں. الناس علی ما جہلوا, اور جو لوگ جاہل ہوتے ہیں کسی شاید سے اس کی مخالفت کرتے. ہم اگر کیمسٹری اور نہیں دوسرے علوم جانتے خواہ مخواہ مخالفت کریں, حالانکہ نہیں ٹانگ اڑانی چاہیے. جو سنت کے عالم ہیں ان سے پوچھیں یہ سنت کی کتنی برکت. تو دعا رسول کریم علیہ السلام کی جو انہوں نے بتائی وہ مشکات شریف میں آپ کو مل جائے گی, جس میں اصل جو بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, ایک یہ بات آئی والرضا بعد القضاء. اے اللہ جب تیری طرف سے کوئی فیصلہ ہو جائے اور حکم جاری ہو جائے تو اس پر مجھے خوش رہنے کی توفیق دے, پھر میرے دل میں گرا نہ آئے. پہلے دعا کریں, جیسے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ بچہ بیمار تھا, بہت حالت خراب تھی, کبھی گھر میں گھستے تھے کبھی باہر, پریشان, دعا کرتے تھے, منت سماج کرتے تھے. بچہ ہو گیا فوت, بالکل اطمینان اور سکون سے بیٹھ گئے. لوگوں نے کہا حضرت آپ بیلے کا وقت تھا, پہلے آپ اتنے رو رہے تھے, دعائیں کر رہے تھے, اب فوت ہو گیا, آرام سے بیٹھ گئے. فرمایا یار اس وقت ابھی فیصلہ ہو رہا تھا, اس وقت ضرورت تھی کہ محنت سماج کی جائے, اللہ تعالیٰ سے دے دے. اب جب حکم جاری ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی موت کا فیصلہ نافذ کر دیا, اب اس پر خوش ہو جانا چاہیے کہ جو تو نے کیا وہی بہتر. تو اس دعا میں بھی حضرت عمار نے پڑھا کہ رسول اللہ نے یہ مانگا والرضا بعد القضاء, پہلے جو جی چاہے کوشش کرے مگر جب فیصلہ ہو جائے پھر سمجھیں کہ یہی بہتر. اور یہاں ایک بات یہ بھی ہے کہ رضا بالقضاء الگ ہے, رضا بالمقضی الگ ہے. کہ فیصلہ کیا ہوا کہ اس کو سزائے موت دے دو, ہم اس کی سزائے موت پر خوش نہیں ہو سکتے, جج کے فیصلے پر خوش ہوں کہ اس نے انصاف کیا. زلزلے سے لوگ مرے ہیں وہ نہیں خوش ہونے کی بات, وہ ہماری شامت اعمال ہے یا جو بھی اللہ کو منظور ہے وہ الگ بات ہے. فیصلہ کیوں ہوا, مگر فیصلہ نہیں غلط ہوا. فیصلہ جو ہے نا کہ واقعی قاتل تھا, جج نے سنا دیا کہ اس کو سزائے موت دو. اب انسان ہونے کی وجہ سے اس کی موت پر تو صدمہ ہوتا ہے اس کے, مگر جج پر اعتراض نہیں ہو سکتا, اس نے وہی کیا جس کے وہ لائق تھا شخص. قضا جو ہے نا کہ اللہ جو فیصلہ دے رہا جسی نا وہ نہیں غلط. کیوں دے رہا, ہمارے اعمال کی وجہ سے ہے یا اس میں اور کوئی مسئلے ہیں وہ الگ جانتا ہے اللہ. اگر ہمارے گناہ ہیں تو ہمیں اس مقصد سے جس وجہ سے سزا ملی توبہ کریں گے. اللہ فرماتا ہے قرآن کہ زیادہ تو اسی لوگ اس وجہ سے پکڑے جاتے ہیں, ورنہ اللہ بے رحم نہیں. وما اصابکم من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. جو تمہیں مصائب پیش آتے ہیں
حادثے پیش آتے ہیں زیادہ تمہارے ہاتھوں کے کرتوت ہیں، جو تم کرتے ہو نا اس کا ہی نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جھنجھوڑتا ہے، وہ اپنی حکومت کا مظاہرہ کرتا ہے کہ اللہ ہے، دکھاتا ہے کہ تم سمجھتے اس دنیا کا کوئی نگران نہیں ہے، اور جو بچے ہوئے وہ بھی نہ سمجھیں کہ وہاں ہی گناہ گار تھے، نہیں، اس میں گناہ گار اور نیکی کوئی بات نہیں۔ آپ سب جانتے ہیں قرآن نے اس بات کو واضح کیا کہ یہ دنیا دارالابتلاء ہے، ایگزامینیشن حال ہے، یہاں نتائج نہیں نکل رہے، یہاں نیک کو انعام نہیں مل رہا، بد کو سزا نہیں مل رہی، یہ آزمائش کا دور ہے۔ یہاں ایک ہو سکتا ہے بدماش ہو، ساری عمر ایسے گزارے، تخت پر بیٹھا رہے، خزانے اس کے پاس ہوں، نوکروں، اور ایک ولی ہو تہجد گزار اور ساری عمر مصیبتوں میں گزار رہے۔ یہ دوران جو ہے یہ عبوری دور ہے، یہاں کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا۔ اور میں نے کل ہی پڑھا کہ ایک جج نے ایک شخص کو سزا دی 3 قتل کی، کہ اس کو 3 بار سزائے موت دی۔ یہ آخرت کی دلیل ہے۔ کیا وہ چاہتا ہے جج کہ اس کو 3 بار سزائے موت دی جائے؟ 3 قتل کیے، مگر اس دنیا میں ممکن نہیں، جان تو ایک ہی ہے، ایک بار سزائے موت دیں گے مر جائے گا، 2 موتیں کہاں سے دیں گے؟ اسی کا اللہ نے جواب دیا کہ جب تمہارا قانون عدل یہ کہتا ہے کہ اس کو اتنی بار مارنا چاہیے، اور تمہارے دل بھی کہتے ہیں کہ اس نے یار اتنے بندے مارے ہیں، یہ ایک ہی بار مرے، تو میں ماروں گا اس کو۔ ایک دنیا آئے گی جو ایسی ہوگی کہ دائمی ہوگی، وہاں یہ تمہاری تمنا پوری ہو جائے گی، وہاں بار بار مریں گے اور بھگتیں گے جتنی بار مارا۔ مگر اس دنیا میں یہ خامی ہے، یہ امتحان کا دور ہے۔ یہاں ہو سکتا ہے نیک جو ہے مصیبت میں رہیں اور بد جو عیش کریں۔ رومی رحمۃ اللہ نے بڑی پیاری بات مثلا یہ کہی ہے کہ فرعون نے 400 سال حکومت کی، مگر 400 سال میں اللہ تعالیٰ نے دادا فرعون را صد ملک مال، ایسے خزانے دیے، باغ دیے، چشمے اور نہریں دی، جو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں اس نے کہا یہ کنگار آ گیا ابھی بن کر، یہ نہریں اور دریا اور محلات میرے نہیں ہیں۔ تو کہتے ہیں رومی کہ اتنے خزانے دیے اس کو، کیوں دیے؟ تا نہ نال سوء حقاں بدسگال، اللہ نے کہا کہ کم وقت میری بارگاہ میں نہ گر گرائے۔ نکتہ اندر کیا آتا ہے کہ مومن کو تکلیف ہوگی اللہ کے ہاں گر گرائے گا، وہ ظاہر تکلیف میں ہے جیسے آپریشن کے وقت، مگر اس کا گر گرانا اللہ کے ہاں اتنا پیارا ہے کہ امیر المومنین فرماتے ہیں ان اللہ یبتلی العبد وہو یحب لیسمع دعا، اللہ اپنے کئی نیک بندوں کو حالانکہ ان سے انتہائی پیار ہوتا ہے تکلیفوں میں مبتلا کرتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار رہتے ہیں، سب دوست ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نابینا ہو جاتے ہیں بیٹے کی جدائی میں، تو فرماتے ہیں اپنے بندوں کو جن سے پیار ہوتا آزماتا تاکہ ان کی دعائیں سنیں، دعا پیاری لگتی ہے، اس فریاد پر خوش ہوتا ہے، ان کے نامہ اعمال میں نیکیاں پہاڑوں کی طرح لکھی جاتی، بازار وہ چیخ رہے ثواب تمہارا، اور وہ کمبخت کو 400 سال ملک مال دیا، تا نہ نال سوء حقاں بدسگال، یہ کتا میری بارگاہ میں روئے نہ، دعا نہ کرے، اس کو دے دو جو دنیا کا مال دینا، حرام دادے کی آواز نہیں میں سننا چاہتا۔ اس لیے آپ حیران نہ ہوں، یہ بڑے عمیق راز ہیں جو قرآن کھولتا ہے، اللہ کا رسول کھولتا ہے، ہم سزا کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا، نہیں، نیک اگر تکلیف میں ہے تو آپ نے دیکھا کہ خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو سمجھایا کہ بظاہر میں نے نیکوں کے ساتھ زیادتی کی ہے، انہوں نے بغیر معاوضے کے کشتی پر سوار کیا، میں نے تختہ توڑ دیا، مگر اگر تختہ نہ توڑتا تو بعد میں ظالم بادشاہ تھی کشتیاں جو ہیں وہ بیگار میں پکڑ رہا، یہ کشتی پکڑی جاتی، بیچاروں کا صحیح گزارا اسی پر تھا، اب کیا یہ تختہ ٹھیک کرا لیں گے، کشتی بچ جائے گی۔ اور جو بدبختوں کی دیوار ٹھیک کی، انہوں نے کہا نا حرام دادوں کی دیوار ٹھیک کی جنہوں نے کھانا نہیں دی، فرمایا تم دیکھتے ہیں ان سے بلا کیا، نہیں ان سے نہیں بلا، پردے میں کچھ اور ہے کہ ایک نیک آدمی بہت مدت ہوئی مر گیا تھا، اس کے 2 یتیم بچے ہیں، خزانہ اس دیوار کے نیچے دفن ہے اس نیک بندے کا، اگر یہ دیوار گر جائے یہ ڈاکو اور چور جا لے جائیں گے، یہ 3 بچے محروم، اللہ کو اس نیک بندے کی شرم ہے، اس کی وجہ سے اس کے بچوں کے لیے خزانہ جو ہے اس کی حفاظت کرے۔ یعنی آپ اس واقعہ پر جتنا غور کریں گے نظر آئے گا کہ اللہ کے بارے میں ظن ساتھ، اگر یہ شیطانی وسوسہ ذہن میں آئے درسما کہ اللہ نے کیوں کیا، اسی وقت متنبہ ہو جاؤ کہ یہ شیطان ابلیس کی کارکردگی، وہ خبیث ہمیں گمراہ کرنا چاہتا اللہ اور اس کے بارے میں برا گمان، وَظُنَّ بِنَفْسِكَ السُّوءَ تَجِدْهَا كَذَاكَ وَخَيْرُهَا كَالْمُسْتَحِيلِ، جو بھی برائی سوچنی اپنے بارے میں سوچ کہ میرا قصور ہے۔ آپ اس بارے میں حضرت یونس علیہ السلام کا نمونہ دیکھیں، ہم اللہ کے نبی برگزیدہ ہے، مگر مچھلی کے پیٹ میں گئے کون سی دعا کی جس کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام فرمایا کہ میرے بھائی یونس کی دعا جو بندہ کر کے اللہ سے کچھ مانگے گا اس کی دعا رد نہیں ہوگی۔ اس میں ہے کیا؟ مانے لا الہ الا انت، تیرے سوا مشکلیں کوئی نہیں حل کر سکتا، سبحانک، یہ بھی میں مانتا ہوں کہ میرے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوا، تو جو کچھ کرتا ٹھیک کر، انی کنت من الظالمین، میری غلطی ہے کہ میں اجازت کے بغیر وہاں سے کیوں ہجرت کرا۔ اس لیے اللہ کے بارے میں میرے دوستوں بھائیوں بہنوں کبھی ذہن میں نہیں آنا چاہیے آپ ایسا سدا بہار پودا اپنے دماغ میں لگا دیں گے جس کی خوشبو مہکتی ہے، خوشیاں ہی خوشیاں، ڈپریشن کبھی نہیں آئے گی کہ جو اللہ کر رہا ہے وہ بیوقوف نادان ہے، وہ ظالم ہے،
بد قید حد حبیب جانی، شیریں انسان سے تلخ میدان، وہ پیارا محبوب کبھی بری شے نہیں دے سکتا۔ والدین بیٹے کو مچھلی کی بجائے سانپ دیتے ہیں، اللہ جو ان ماں باپ سے کوئی نہیں 70 کی مثال دے، 70 ماں توبہ توبہ، اور 70 گزارا ساری کائنات مل جائے، ایک ذرہ نہیں خدا کی رحمت کے مقابلے، یہ محدود، لمیٹڈ، ون لمیٹڈ، کوئی حد نہیں۔ تو جب اللہ ماں باپ اور سارے جہانوں سے زیادہ رحیم ہے، یہ غلط چیز نہیں دیتے، اللہ کیسے دے گا؟ کبھی نہیں دے گا۔ بد قید حبیب جانی، وہ ہمارا پیارا کب بری چیز دے گا؟ شیریں گھر سے تلخ میدانی، اگر کڑوی بھی معلوم ہوتی ہے تو اصل میں میٹھی ہے۔ جیسے کڑوی دوائی کو ڈاکٹر پلاتا وہ بس چکھنے میں کڑوی ہے، ورنہ وہ بہت مفید ہے۔ تو اللہ کے بارے میں قرآن پاک نے یہ کہا کہ جو اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرتے تھے منافق، تظنون باللہ الظنورا، ذرا رگڑا آتا تھا اسی وقت خدا کے بارے میں غلط خیال دماغ میں لانا شروع کیا کہ اللہ کیوں ایسا کر رہا؟ اگر اللہ کو مانتے ہوتے سبوح قدوس تو ظالم کیوں یہ سوچتے؟ وہ کہتے اس نے ٹھیک کیا، کیوں کیا؟ اس میں اس کی مسلطیں ہیں، بہت راز ہیں، جن میں سے نیکوں کے لیے تو اگر کسی علاقہ میں نیک ہوں گے، وہ کسی زلزلہ کا شکار ہو گئے، طوفان میں ڈوب گئے، تو اللہ کے رسول نے شہادت کی بشارت دی۔ اندازہ کریں یہ حادثاتی موت جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب ایک دن فرمایا کہ لوگوں تم اپنے میں شہید کس کو سمجھتے ہو؟ لوگوں نے کہا جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے۔ تو فرمایا پھر تو میری امت کے شہید بہت تھوڑے رہ گئے۔ تو لوگوں نے کہا کون شہید ہے؟ فرمایا جو عورت بچہ پیٹ میں ہو اسی حالت میں مر جائے یا بچہ جنتے مر جائے، شہادت کا درجہ نصیب ہوتا ہے۔ اور جو آدمی کوئی مکان گرا اس کے نیچے آ گیا، کوئی ڈوب گیا، کوئی جل گیا، فرمایا یہ سب شہداء شمار ہوں گے۔ ان کو اعزازی شہید کہتے ہیں ہم، کہ یہ یہاں نہیں شہید، یہاں تو ان کو غسل بھی دیا جاتا ہے، ان کو کفن بھی دیا جاتا ہے۔ جو اصل مارکے کے شہید ان کا تو حکم یہ کہ نہ ان کا خون دھویا جاتا ہے، نہ ان کے کپڑے بدلے جاتے ہیں، وہ اسی حالت میں دفن کیے جاتے ہیں۔ ان کے لیے اس غسل کی اور خوشبو کی کیا ضرورت؟ انہوں نے گردن اللہ کی راہ میں پیش کر دی، بس اللہ نے کہا ان کو غسل کی ضرورت نہیں۔ مگر یہ جو اعزازی شہید ہیں ان کے لیے دنیا میں احکام دوسری میتوں والے ہیں، مگر آخرت میں درجہ جو ہے شہیدوں والا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اگر نیک وہاں مر گئے پریشان نہ ہو، انہیں شہادت ملی۔ اور اسی لیے دین اسلام میں یہ مسئلہ طے ہوا اس دور میں، تو لازم ہے نہیں کیا اب لوگ جب بے ایمانوں پر حملے کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یار وہاں بوڑھے مارے جاتے ہیں، عورتیں ماری جاتی ہیں، یہ مسلمان کیا کرتے ہیں؟ اگر مسلمان کوئی غلط جگہ کچھ ایسا کرتے ہیں تو وہ مجرم ہے، اللہ کا دین روکتا ہے بے گناہ کو کیوں مارتے؟ مگر اگر کوئی ایسی صورتحال ہے کہ ظالموں کو مارنا ہے اور وہاں کچھ بے گناہ مر جاتے ہیں تو آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ علماء اسلام کے سامنے اس وقت یہ مسئلہ پیش آیا کہ اگر کسی قلعے پر مسلمان حملہ کریں مگر وہاں کچھ مسلمان عورتیں مرد جو ہے وہ قیدی ہیں، ان کے پاس بچے، وہ کافر ان کو آگے ڈال کے طور پر کر دیں کہ ان مسلمانوں کو آگے کھڑا کر دو، یہ تیر نہ چلا سکیں، حملہ نہ کر سکیں۔ تو علماء سے پوچھا گیا کہ اب کیا کریں؟ ان مسلمانوں کو بچاتے رہیں تو قلعہ نہیں فتح ہوگا، کافر جو ہے اس اور میں ہمیں ختم کر دیں گے، اور اگر ان کو مارتے ہیں تو مسلمان مارے گا۔ تو علماء نے کہا ان مسلمانوں کو بے دریغ مارو، ان کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، وہ شہید ہو جائیں گے، ان کو درجہ ملے گا، ظالموں کو ختم کرو، ظالموں کو بچانے کے لیے یہ ہیلا ان کا کارگر نہ ہونے دو۔ اس لیے جو نیک مارے گئے آپ بے فکر رہیں، شہادت نصیب۔ اور جو بد ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے بدی کی سزا دے دی۔ اللہ فرماتا ہے جو کچھ تم کرتے اس کا نتیجہ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور یہ بھی اس کا فضل سمجھو کہ ابھی زیادہ تمہارے گناہ ہیں ان کو نظر انداز کرتا ہے، ورنہ اگر ہر گناہ پر پکڑے تو زمین پر کوئی زندہ آدمی رہے ہی نہ، اسی وقت تم سارے مٹ جاؤ۔ یہ بھی اس کا فضل ہے کہ کبھی کبھی سزا دیتا ہے ورنہ زیادہ معاف کرتا۔ تو یہ جو کچھ یہ حادثات ہیں، مصائب ہیں، ان میں نیکوں کے لیے خوشخبری ہے، بدوں کے لیے وہ عذاب ہے، اور جو بچ جاتے ہیں ان کے لیے تنبیہ ہے۔ ہم سب کو یہ وارننگ ہے کہ تم بھی میری گرفت سے باہر نہیں ہو۔ آپ نہیں جانتے کہ فیصلہ آباد بھی ہلا تھا، اور اب بھی چاہے اللہ ہلا دے۔ اور سورہ بنی اسرائیل میں کہتا ہے کہ یہ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ سمندر میں جب آتے ہیں کشتی ڈاواں ڈول ہوتی ہے اس وقت اللہ کو پکارتے ہیں، اور جب کنارے پر جاتے ہیں سمجھتے ہیں بس اللہ کی پکڑ سے اب بچ گیا، اللہ نے ہمارا کچھ بھی بگاڑ سکتا۔ فرمایا ظالم یہ نہیں سوچتے کہ کبھی پھر بھی سفر کا سمندر پیش آ سکتا، سمندر کا سفر آ سکتا، اور نہ بھی آئے تو جہاں تم کھڑے ہو اللہ اس کو بھی زمین کو نہ کھا سکتا، یہ کتا ہی نیچے چلا جائے۔ یہ جو کہتے ہیں اس قسم کے مکان بنا سے، یہ سب بے دین ہے۔ یہ کوششیں ضرور ہونی چاہیے مگر اس طرح اللہ کو یہ بس کرنا چاہتے ہیں۔ اور جو بڑی ترقی یافتہ قومیں ہیں انہوں نے طوفان روک لیے، کتنی بار طوفان آئے برباد کر دیا ان کے، ساری کوششیں ناکام، بھاگ گئے، دوڑ گئے، کاروں کو بھاگتے نہیں گنجائش ملی۔ کوئی اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، ظاہری تدبیریں بھی کرو، اللہ اس کا منکر نہیں، مگر سب سے پہلے اس کو راضی کرو جو اس کائنات کا مالک، اس سے اپنا معاملہ ٹھیک کرو، اس کے بن کر رہو۔ زمین و آسمان، سورہ اعراف میں اللہ فرماتا اگر یہ لوگ تقوی اختیار کرتے،
برائیوں سے بچتے تو ہم آسمانوں سے اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، زمین بھی اپنے خزانے اگلتی، زراعت عمدہ ہوتی، کھیتیاں ہوتی، وقت پر بارشیں ہوتی۔ اور اگر یہ غلط کام کریں گے تو اللہ نے پکڑنا، لعلہم یضرعون، اللہ اس لیے پکڑتا کہ ان کی گردنیں جو ہیں جھک جائیں، اگر نہیں جھکتی نا پھر بھی وہی دھندے جاری رہتے ہیں، تو یہ اس سے زیادہ سزا کے پھر عالم ہے۔ یہی چاہتے ہیں کہ اس سے نہیں کچھ بنا، ہمارا نام ہی مٹا دیا جائے، جیسے کئی قوموں کا مٹ گیا۔ اللہ فرماتا جا کر دیکھ لو، کم من بیر معطلۃ و کثر مشی، جاؤ زمین میں پھرو، سیاحت کے لیے جاتے ہو، سیر کرنے کے لیے، سیر نہیں، زمین میں گھوم پھر کر دیکھو، وہ بیر معطلۃ، کتنے کنویں ویران پڑے ہیں جہاں پانی پینے والا کوئی نہیں، آبادیاں ختم ہو گئیں، قومیں نہیں رہیں، وہ کثر مشید، اور کتنے سیمنٹڈ قلعے ہیں جو کھڑے ہیں اور ان کے جو رہنے والے تھے ان کا نشان نہیں رہا۔ تم سمجھتے نہیں کہ اس جہان کا ایک مالک ہے جو نگرانی کر رہا ہے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، ایک حد تک مہلت دیتا ورنہ پکڑ ہو جاتی۔ یہ میں نے نمونے کے طور پر عرض کر دیا، ورنہ جیسے موسیٰ علیہ السلام نہیں سمجھے ہم کیا سمجھیں گے۔ کچھ اصول بیان کر دیے دین نے کہ نیکوں کے لیے مصائب میں رحمت ہوتی ہے، وہ نہیں برا منانا چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے اسی لیے فرمایا کہ کوئی بخار کو برا نہ کہ، تم کہتے ہو بخار ہو گیا، یہ برا ہو گیا، یہ ہوگا، اور بے وقوفو تمہیں کیا پتہ، بہت سے درجے ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ تمہیں دینا چاہتا تھا مگر وہ تم اپنے اعمال سے حاصل نہیں کر سکتے، تم اتنی نیکیاں نہیں کر سکتے تھے کہ وہ لے سکتے، اللہ نے مصیبت میں ڈال دیا۔ اگر اس پر صبر کرو گے مفت میں وہ درجے مل جائیں گے۔ اور اسی لیے فرمایا کہ بخار سے ایسے گناہ جڑتے ہیں جیسے خشک پتھر کے زمانہ میں گرتے ہیں۔ ہر شے میں رحمت ہے بندہ ہے مومن کے لیے، اور ظالم کے لیے اس میں بہرحال سزا کا ہی پہلو، بروں کو تو سزا ہی ملتی ہے، اور جو بچے ہوتے ہیں ان کے لیے تنبیہ ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے ڈانٹ ہوتی ہے کہ انسان بن جاؤ۔ اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا یہ قول انتہائی قیمتی ہے، یقین جانے اس کو سونے کے حرفوں سے لکھنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں آپ تندرستی کے ہوتے ہوئے یہ لوگ بیماریوں کے ہوتے نہیں اللہ کے سامنے جھکتے، فرماتے بیماری، فقر اور موت، یہ تین چیزیں نہ ہوتی تو کوئی شخص خدا کے سامنے سر نہ جھکاتا۔ یہ برکت ہے ان چیزوں کی، اسی لیے ہم جھکتے ہیں۔ جن کو دین کی کچھ توفیق ہے نا، یہ برکت ہے، بیماری آ گئی سر جھک گیا، الحمدللہ یہ بھی آپ نے نفع کما لیا۔ عاجزی کی، فقیری آ گئی، متکبر نہیں بنے، مغرور نہیں بنے، قارون نہیں بنے، اچھے بن کر رہے۔ اور نیک لوگوں نے یہی فائدے اٹھائے ان سے کہ جوں یہ چیزیں آئیں انہوں نے برا نہیں کرا، انہوں نے کہا اللہ اگر ہمارے لیے پسند کرتا یہی اچھی۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ محبوب الہی، ان کے حالات میں لکھا کہ جب گھر میں کچھ نہ ہوتا تو اس دن والدہ کہتی ہیں کہ نظام الدین امروز مہمان خدا ہنستے ہیں، آج ہم خدا کے مہمان ہیں۔ یہ محاورہ تھا کہ آج کچھ نہیں ہے، آج خدا کے مہمان ہیں۔ تو کئی دن جب ملتا رہتا تو حضرت پھر کئی کہہ دیتے کہ اماں دعا کرو کہ ہم خدا کے مہمان بنیں۔ ہم تو کہتے ہیں روز ملے، انہوں نے کہا نہیں، کبھی فاقہ آئے پتہ چلے پھر ہم کچھ نہیں ہیں، اللہ کے ہاتھ میں بالکل بے بس ہیں، جیسے چاہے کریں۔ اس لیے اگر وہ فضل فرمائے تو شکر گزار ہوں، اور اگر نہ دے کچھ گلا نہ ہے، سمجھیں میرے لیے یہی مناسب ہے۔ مجھے اگر دیا جاتا خراب ہوتا میرا معاملہ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس رات سے پردہ اٹھایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے حضور یہ سمجھتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کو بلند مقام دے، وہ اس بات پر راضی ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ میرے لیے کیا ہے یہی بہتر اور مناسب تھا، اس سے زیادہ موضوع کوئی بات نہیں تھی۔ اگر یہ دولت اس کو نصیب ہو گئی تو زمین و آسمان کے خزانے مل گئے۔ ڈاکٹر صاحب نے توجہ دلائی، کچھ سوالات بھی لوگ کرنا چاہتے ہیں تو میں نے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ بلا تکلف آپ میں سے میرے بچے بچیاں دوست حضرات ڈاکٹر صاحب جو پوچھنا چاہتے ہیں پوچھیں، مجھے خوشی ہوگی، سوالات کا سامنا کرتے ہو تو مجھے لذت ہوتی ہے۔ فضل فرمائے اللہ پاک۔